اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت پرستی اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتارا اور نئی انسانیت کو پہنا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ گدرا، نہ نابہتونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ ہاللیلویا۔ بس خدا کی برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہے، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلیم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ آمین۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی زندگیوں کو یسوع کے نام سے تبدیل کرے۔ تو خداوند یہاں پر آپ کو پرانی زندگی کے بارے میں بھی بتا رہا ہے اور نئی زندگی کے بارے میں بھی بتا رہا ہے۔ یہاں پر پرانی زندگی میں خدا کیا کہتا ہے کہ تم نے غصہ بھی کیا، شور و غل بھی کیا، قہر بھی آیا، بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ کیا کہا اس نے؟ گالی بکنا چھوڑ دو۔ کیا آپ ایسا کرتے ہو؟ اگر نہیں کرتے تو آج زندگی کو اپنی زندگی سے نکال پائیے، آج ان چیزوں کو اپنی زندگی سے اتار ڈالنا ہے۔ یہاں پر لکھا پرانی زندگی کے کاموں سمیت اتارا اور نئی انسانیت کو پہن لو۔ کون سی انسانیت کو پہننا ہے؟ نئی انسانیت۔ کیا پرانے کپڑوں پر آپ نئے کپڑے پہنتے ہو؟ نہیں، آپ پرانے کپڑوں پر نئے کپڑے نہیں پہنتے، اس لیے پہلے آپ کو کپڑے اتارنا پڑتے ہیں، پھر بعد میں آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طرح اگر بہنیں میرا کلام سن رہی ہے تو وہ غور سے سنیں کہ رات کا میک اپ کیا ہوا اوپر سے پھر صبح کو میک اپ کر لیں گے آپ کو پہلے وہ دھونا پڑے گا، پہلے وہ اتارنا پڑے گا، پھر نیا میک اپ آپ پر سے کرے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں نیا کام کرے تو آپ کو پرانے کام کو کیا کرنا پڑے گا؟ اتارنا۔ کیا ہوا کہ ایک گلاس میں جب ہم پانی لیتے ہیں، اگر ہمیں اس گلاس میں اور پانی ڈالنا ہوگا تو پانی کیا اس میں ٹھہرے گا؟ پانی اچھلنے لگ پڑے گا، ہوتا نہیں۔ جب تک آپ اس کو خالی نہیں کرو گے، جب خالی کرو گے تب ہی پانی اس میں آئے۔ ہاللیلویا۔ تو اپنی زندگی کو پہلے آپ نے خالی کرنا۔ جو بدگوئی میں تھی، جو ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، چوری کرتے ہیں، برے الفاظ بولتے ہیں، وہ ہمیں پہلے چھوڑنا پڑتا، پھر ہمیں نئی زندگی میں انٹر ہونا ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہیں کہ وہ بھی ہمارے اندر رہے اور ہم نئی زندگی بھی اختیار کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خداوند آج آپ سے چاہتا ہے کہ کہتا حرام کاری کو، ناپاکی کو، شہوت پرستی کو، بری خواہشوں کو اور لالچ کو، بت پرستی کے برابر ہے جو چیزیں، اس کو اپنی زندگی سے کیا کر دو؟ نکال باہر پھینک دو۔ تو آپ کو ضرور ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 2022 انٹر کریں اور خوشی کے ساتھ کریں اور وہ آپ کے لیے برکتوں کا سال بن جائے، تو آپ کو پرانی چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع سے اپنی زندگی میں کام کریں تو آپ کو پرانی زندگیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب مردہ ہے آپ کے باڈی، اگر یسوع کو نہیں جانتے تو آپ مردہ ہیں، آپ کو مردہ باڈی کو کیا کرنا
پڑے گا اور زندہ پڑے گا۔ بپتسمہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پیچھے کو جاتے ہیں، پیچھے کا جانے کا مقصد ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو روح میں نئی زندگی بن جاتے ہیں۔ زندگی خداوند ہمیں دیتا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نئے سرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں اس کے وسیلہ سے، تو ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی بدل لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی بدل لینا چاہیے۔ تو یہاں پر اس نے لکھا، نہ یہاں یونانی رہا، نہ یہودی رہا، نہ سکوتی رہا، نہ غلام، نہ آزاد، لکھا صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ ہاللیلویا! مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ اور اس نے کہا اگر نئی زندگی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ غصے کو نکالنا پڑے گا، بدخوئی کو نکالنا پڑے گا، بدخوئی کو نکالنا پڑے گا، گالیاں چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اور شہوت پرستی چھوڑنی پڑے گی، لالچ چھوڑنا پڑے گا، بری خواہش چھوڑنی پڑے گی، تب جا کے ہم نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ پس خدا کے برگزیدوں کی طرف۔ وہ کون ہے؟ بیٹے خدا۔ تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ بڑے فخر سے کہو کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ پاک اور عزیز۔ وہ پاک بن جاتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو آپ داغدار، اب گناہ گار ہے۔ جب گناہ نکل جائے گا تو آپ کیا بن جائیں گے؟ پاک بن جائیں گے۔ ہاللیلویا! تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کیسے بنیں، آپ نئی زندگی، نئے سال میں آپ کو کیسا بنیں؟ دردمندی، مہربانی، فروتنی، حلیم، تحمل کا لباس پہنیں۔ ہاللیلویا! کتنے چاہتے ہیں کہ ہم دردمندی کا لباس پہنیں گے، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے؟ کتنے چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے پر مہربانی کریں گے؟ تو ضرور ہے کہ آپ کو خداوند نے جو پیغام دیا، جو کلام اس نے دیا، وہ آپ کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ حلیم اور تحمل۔ کتنے لوگ آج کل حلیم رہتے ہیں؟ بہت کم لوگ حلیم رہتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلا کیا ماننا ہے؟ حلیم رہنا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر بھی وہ کیا رہتے؟ عاجز، حلیم، انکساری کو نہیں تیار کیا۔ یہاں پر لکھا تحمل۔ تحمل کتنے لوگ ہیں؟ وہ کر کے پہن رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک بات کرتا ہے تو گلے پڑ جاتے ہیں، جب تک اس کو اوپر تک نہیں جاتے، 10-12 سنا نہیں دیتے، تب تک اب سکون نہیں ملتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں تحمل، یسوع مسیح چاہتا ہے میرے جیسے بنے۔ کیوں خداوند نے اپنا بیٹا بھیجا؟ خدا نے کیوں بیٹا بھیجا؟ آپ اس کی زندگی پر غور کریں اور اسی نقشے قدم پر چلیں۔ تو کون یسوع مسیح کی نقشے قدم پر چلتا ہے؟ اگر گاڑی نہ چلانا، کیا یسوع مسیح بن رہا ہے؟ کیا پاکیزگی آ جائے گا؟ لمبا چوڑا پڑھنا، لمبے وال رکھنا، تڈے کماں تو پتہ لگنا چاہیے کہ تسی یسوع مسیح دے پیروکار تو ضرور ہے اپنی زندگیوں کو نئے طریقے سے بنانا ہے، جیسا خدا چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ جیسے خدا چاہتا ہے۔ تو خداوند کیا چاہتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. لکھا مسیحی چال چلن ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہمارے ملجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی۔ ہاللیلویا! آپ کو کیا دی؟ کیا چھوٹا موٹا تحفہ دیا اس نے آپ کو؟ کیا دی؟ نجات دی۔ لکھا مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا! جیسے اس نے ہمارے مدد یسوع مسیح کی معرفت ہم پر
تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز رہ کر ہمیشہ کی زندگی کے امید کے مطابق وارث بنیں۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمارے لیے اس نے جان دی کیوں کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ یہ دن نیو ایئر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس میں بائبل کے مطابق کیا خاصیت ہے؟ کچھ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ نام بھی رکھا گیا، یسوع مسیح کا نام بھی رکھا گیا تھا 8 دن بعد اور اس کا ختنہ بھی ہوا، لیکن کلام مقدس میں لکھا تھا ختنہ نہ مفتون۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی اس نے کہا کوئی بات نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرانی عادات کو چھوڑ دینا ہے اور نئے سال میں انٹر کرنا ہے کہ آج خداوند نے ہمیں یہ سال بخش دیا۔ ہاللیلویا۔ آج کا دن جن کو نصیب نہیں ہوگا وہ کتنے لوگ، آپ خوش نصیب لوگ کہ نیا سال آپ کی زندگی میں آئے، نیا سال آج آپ کی زندگی میں خداوند نے بخش دیا۔ کہیے خداوند جو گناہ میں نے پچھلے سالوں میں کر لی، کوئی غلط خطا کوئی گناہ مجھ سے ہو گیا، تو آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نئے سال میں انٹر کروں سارے گناہ یسوع کے نام سے چھوڑ دوں میں۔ جیسے خداوند ہمارے لیے ہمیں نجات دہندہ دیا، خدا نے بیٹا بخش دیا، اسی طرح آج اپنی زندگیاں خدا کو بخش دیجیے۔ کہیے خداوند ہم اپنی زندگی تجھے دیتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک خداوند ہم اپنے آپ کو تجھے دیتے ہیں۔ آج سے ہماری نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ آج کے بعد ہم اپنے پچھلے کاموں میں نہیں بلکہ خداوند تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ کیا مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا؟ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنی بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ ہاللیلویا۔ کیڑے بننا تسی مسیح دے جان نثار سپاہی کیدا بننا تسی؟ آپ خدا دے حکمت کی کر کے پھر خداوند تن کی بنا لے گا اپنے جنگجو ہتھیار، کی بنا لے گا تانوں جنگجو ہتھیار۔ خداوند کو جو زندگی پسند ہے، آخر میں آپ کو وہ بتا دوں، بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی۔ کہندا جدوں بڑے گھر وچ جاؤ نا تے اوتے کی ہوندے صرف سونے چاندی کے برتن نہیں ہوندے بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نئے کام کے لائق تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگو اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلاح کے تعلق۔ ہاللیلویا۔ خدا کی کہتا، خدا نے یہاں پر آپ سے کیا کہا؟ جوانی کی خواہشوں سے بھاگو۔ ہر ایک لڑکی، ہر ایک لڑکے، ہر ایک بوڑھے جوان بچے سب سے خداوند نے کہا جوانی کی خواہشوں سے بھاگو اور ہر ایک نیک کام کے لیے کیا رہو؟ تیار رہو۔ ہر ایک نیک کام کے لیے کیا رہو؟ تیار رہو۔ اور ایمان، محبت اور صلاح، یہاں پر بھی 3 الفاظ ہیں، محبت، ایمان اور صلاح۔ باپ، بیٹا اور محبت، ایمان اور صلاح، ہر جگہ پر آپ کو 3 ورڈ ضرور ملیں گے۔ تو کہتے ہیں بڑے گھروں میں ایک چینی کے برتن ہوتے ہیں، سونے کے چاندی کے اسپیشل برتن ہوتے ہیں جن کو اسپیشل مہمانوں کے آگے کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے یہ ٹوٹ نہ جائیں، یہ خراب نہ ہو جائیں۔ اور کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں، جو لکڑی کے برتن ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں دھونے والے 2 دن بھی پڑے
इज्जत का बर्तन। समझ आ रही है? एक ही घर में जिल्लत का बर्तन और एक ही घर में जिल्लत का और एक ही घर में इज्जत का बर्तन। इज्जत के बर्तन को सजा के रखा जाएगा और जिल्लत के बर्तन को ठोकर लगा दी जाएगी। अक्सर ही गुजरते वक्त बच्चे बड़े से ठोकर लग जाती है, क्योंकि पता ये कौन सा टूट जाएगा, ये कौन सा टूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लेकिन थोड़ी देर। लेकिन जो चीनी का होगा, जो सोने का होगा, जो कांच का होगा, वो आपको जल्दी से उसको साफ करना पड़ेगा, कहीं टूट ना जाए, कहीं से चोट ना लग जाए, ऐसा ही होता है। तो इसी तरह आप लोग, आपके हाथ में क्या आप जिल्लत का बर्तन बनना चाहते हो या इज्जत का बर्तन बनना चाहते हो? हालेलुया। इज्जत का बर्तन तो सभी बनना चाहते हैं। क्या वैसे काम भी करते हैं, क्या वैसे काम भी करते हैं कि आपको इज्जत के साथ पेश किया जाए? तो आपको जरूर है अपनी जिंदगी को बदलना। आपको इज्जत का बर्तन खुद बदलना। आपको अपनी जुबान पर निगाह बिठाना है। जुबान ही आपको क्या करेगी? बादशाहत में ले जाएगी और जुबान ही आपको गंधक की झील में डाल देगी। तो आपके हाथ में है रास्ता। जुबान ही आपको इज्जत करवाएगी और जुबान ही आपको बेइज्जत करवाएगी। जुबान के सर पे आप बादशाही का ताज हासिल करोगे और उसी जुबान के वसीला से आप गंधक की झील में फेंक दिए जाएंगे। तो इसीलिए रास्ता सुखड़ा इख्तियार करना है या कुशादा रास्ता। तो जरूर है कि आप कुशादा रास्ता इख्तियार कीजिए। वो कर रही है तो जरूर ये नहीं है, जरूर है खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक सुखड़ा रास्ता जिसपे एहतियात से चलना है। इधर को गिरे खाई, इधर को गिरे सुमंदर। तो हमें क्या करना है? सीधे रास्ते पर जाना है, सीधे रास्ते। कुशादा रास्ता आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। उसमें कोई रोक टोक नहीं, उसमें गाली करने निकाला कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें डांस किया, नाच गान किया कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें गाली गलौज किया कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें चोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं। कुशादा रास्ता भागते जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो यीशु मसीह को, जो जिंदगी को रास्ता जाता है, वो बड़े एहतियात के साथ आपको पाँव रखना पड़ेगा, बहुत एहतियात के साथ पाँव रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि बादशाह को जाना इतना आसान नहीं है। जिंदगी को खुदावंद के हाथों में देना इतना आसान नहीं। कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं इन्ने काम तुसी दस दने कि अभी छोड़ दो इतना कितने छड़ जबकि इस्लाम के मुकद्दस के तहत राष्ट्रवाद को अधिकार सेचना हो सकता है। ते राष्ट्रवाद कदों बनते हैं जिदों असी अपनी जिंदगियां जो गंदमंद कट के सुट दित्तियां, फिर असी की करते हैं? राष्ट्रवाद बनते हैं। हुण चाहते हैं तुसी राष्ट्रवाद बनना है, ईमानदार बनना, ते अपनी जिंदगियां जो नहीं करो गुनाह नूं कट के सुट। किन्नियां दा फैसला किया जैसे गुनाह नूं कट के सुटा, किन्नियां दा फैसला किया जैसे नवी जिंदगी च इंटर होवांगे नए तरीके से अपने सारे गुनाह नूं यीशु नाम च सुट के आज असी जित हासिल करांगे। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। आसमानी खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तस्दीक करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं कि तू नहायत मेहरबान, तू नहायत रहीम और करीम, तू अजीम और जलाली, तू पाक और पवित्र, तू अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, तू जो था, जो है, जो आने वाला बाप। दिल और दिल की अथाह गहराइयों से आसमान के खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू वादों का सच्चा और जिंदा और जलाली खुदावंद है और तू वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए खुदावंद, आज का दिन तूने हमें बख्श दिया कि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये दिन भी नसीब किया कि हम नए साल में कदम रख सके, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दे सके और रूहों को बचा सके। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जलाली खुदावंद है, तू पाक है, तू पवित्र है, तू अल्फा और ओमेगा है खुदावंद,
ہو کہ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا قدوس جن کی زندگیوں نے آج کا کلام سنا ہے، آج خداوند ان کی زندگیوں کے لیے یہ آج کا کلام خداوند باعث سے برکت ٹھہرے، انہیں توفیق بخش دینا کہ آج کے کلام کے مطابق یہ زندگی بسر کر سکے۔ یسوع یہ اپنی پرانی زندگی کو اتار اور خداوند اور روح کے پھلوں کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، خداوند تحمل کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنے والے بن جائے۔ اے خداوند تو انہیں برداشت کرنا سکھا دے، انہیں معاف کرنا سکھا دے جیسے تو نے معاف کیا ہے۔ خداوند تو انہیں نئی زندگی میں داخل کر دے، تیرا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہے، تیری انائٹنگ اس کی زندگی میں ان بچوں کی کام کرے۔ اس سال میں خداوند یہ ترقی کرتے چلے جائے اور خداوند تو آج کے شعلہ کی مانند انہیں استعمال کرنا، تیرا زوردار جلال ان کی زندگیوں میں کام کرے، تیری زوردار انائٹنگ ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خداوند تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ سال ان کے لیے خداوند باعث سے برکت ہے۔ یہ سال میں خداوند جو پچھلے سال میں یہ جو کچھ حاصل نہیں کر سکے، کوئی سال میں خداوند نے برکتیں پر برکتیں دینا، تیرا زوردار جلال کی زندگیوں میں کام کرے اور خداوند یہ گھٹے اور تو بڑھے ان کی زندگیوں میں، یہ جھکے اور خداوند تو نظر آئے۔ خداوند یہ اپنے آپ کو پیچھے اور تجھے آگے کرے، یہ اپنی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری کرے۔ یہ سال خداوند تیرے برکتوں کا سال ان کے لیے بن جائے، یہ خداوند انٹر کرے خداوند تیرے سال، کیونکہ تو ان کی زندگی میں آ جا۔ اے خداوند ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں آ جا۔ آج سے ہم اپنی نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی کو پورا کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے تیرے جلال کے لیے کریں گے، تیرا زوردار جلال لاتے ہیں۔ اے خداوند ہم اپنی اس چرچ پر، پوری کلیسیا پر، ایک ایک بیٹے پر، ایک ایک بیٹی پر تیری حضوری کو چاہتے ہیں، تیرے لہو کو مانگتے ہیں، تیرے فرشتے یہاں پر قیام کریں، تیرا پاکان مدد اور رہنمائی کرے، اور جن بھی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے خداوند تو اپنے پاک اور الہی خزانہ سے پوری کرے۔ اے خداوند کی خدا، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، تو خدائے قدوس، خدائے سرمست ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج کا دن بخش دیا، یہ نیا سال تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، آئے ہمارے پاس تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائے سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔